بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 105، الباب الثامن فی الوصل والفصل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 ابواب مکمل ہو گئے ہیں۔ آج سے ہم 8ویں باب کا آغاز کریں گے۔ 8واں باب فصل اور وصل کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم پڑھیں گے کہ وصل کا مطلب کیا ہے، فصل کا مطلب کیا ہے، کون کون سے مواضع ہیں، مقامات ہیں کہ جو وصل کے ہیں، اور کون کون سے مقامات ہیں کہ جو فصل پہ ہیں۔ الباب الثامن فی الوصل والفصل، 8واں باب وصل اور فصل سے متعلق ہے۔ علم بلاغت میں فصل و وصل کا جو بحث ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہم ابحاث میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو علی فارسی سے کسی نے سوال کیا کہ بلاغت کیا ہے، بلاغت کہتی کسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بلاغت فصل و وصل کے جاننے کا نام ہے۔ یعنی ابو علی فارسی نے تو بلاغت کی تعریف ہی فصل و وصل کے جاننے کو قرار دیا کہ جو کوئی فصل و وصل کو جانتا ہے بس یہی بلاغت ہے۔ اس جملے سے ابو علی الفارسی سے اس جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو علم بلاغت میں وصل و فصل کا بحث ہے یہ کتنے اہمیت کا حامل ہے۔ وصل فرماتے ہیں وصل کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اور علم بلاغت کی اصطلاح میں وصل کا مطلب ہے دو جملوں کے درمیان واو عاطفہ کے ذریعے سے ربط پیدا کرنا، دو جملوں کو واو عاطفہ کے ذریعے سے آپس میں ملانا۔ یہاں پر وصل کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، یعنی باب ثامن میں جو ہم وصل اور فصل پڑھ رہے ہیں یہاں پر وصل کا وہی اصطلاحی معنی علم بلاغت میں جو وصل کا معنی ہے وہ مراد ہے کہ دو جملوں کے درمیان واو عاطفہ کے ذریعے سے ربط پیدا کرنا۔ اگر دو جملوں کے درمیان کسی اور حرف عطف کے ذریعے سے ربط پیدا ہو تو اس کو بھی ہم وصل نہیں کہیں گے۔ مثلا اگر واو نہ ہو بلکہ فا ہو یا سما ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف ہو، اگر اس کے ذریعے سے دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کیا جائے، دو جملوں کو آپس میں ملایا جائے تو اس کو بھی ہم وصل نہیں کہیں گے۔ وصل فقط اور فقط تب کہیں گے جب دو جملوں کے درمیان واو عاطفہ کے ذریعے سے ربط پیدا کیا جائے۔ فصل کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، الگ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے جملوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا، یعنی دو جملے ہیں، آپ کوئی کلام کر رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کئی جملوں کو لے کر آتے ہیں لیکن ان کے درمیان آپ واو عاطفہ لے کر نہیں آتے، واو عاطفہ کے ذریعے سے ان کے درمیان آپ ربط پیدا نہیں کرتے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ جو دو جملے ہیں یہ آپس میں الگ الگ ہے، یعنی یہاں پر فصل ہے، وصل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فصل کہاں کریں گے، اسی طرح وصل کہاں کریں گے، اس کا کوئی خاص قاعدہ اور قانون نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے فلان مقامات پر کلام میں، خطاب میں، اپنی گفتگو میں فصل کرنی ہے اور فلان مقامات پر ہم نے دو جملوں کو آپس میں ملانا ہے اور وہاں پر وصل کرنا ہے۔ ایسا کوئی قانون ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ذوق سلیم کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا کہ فصل کہاں ہونا چاہیے اور وصل کہاں ہونا چاہیے۔
یہ ہم تب ہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک خاص قسم کا ملکہ حاصل کریں، ہم بلغاء کے کلام کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ کہاں پر کلام میں اگر ہم وصل کریں تو وہاں پر زیادہ کلام پر اثر ہوگا، زیادہ متاثر کن ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، اور کہاں پر کلام میں اگر وصل نہ ہو بلکہ جملوں کو علیحدہ علیحدہ لایا جائے، فصل کریں تو کلام پر اثر ہوگا۔ یہ تب ہی ہم سمجھیں گے جب ہمارے اندر ذوق سلیم ہو۔ الباب الثامن فی الوصل والفصل، 8واں باب وصل اور فصل کے بارے میں ہے۔ تمہید: العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف بالواو والاستئناف والتحدي إلى إيقاع العطف بالواو أو تركه في مواقعهما صعب المسلك، لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطا موفورا من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام، وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه وعظيم خطره وكثير فائدته. يدل على هذا أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال هي معرفة الفصل والوصل۔ صاحب کتاب سب سے پہلے تمہید لے کر آئے ہیں۔ اس تمہید میں کوئی خاص بات نہیں ہے، فقط اس بحث کی اہمیت کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ بحث وصل و فصل کی کتنی اہمیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مواقع جمل یعنی جملات کے موقع و محل کے بارے میں جاننا۔ کیا مطلب جملات کے موقع و محل کے بارے میں جاننا؟ مطلب یہ ہے کہ کس مقام پر ہم نے ایک جملے کو دوسری جملے سے ملانا ہے یعنی وصل کرنا ہے، اور کس مقام پر ہم نے جملات کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا ہے یعنی فصل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ العلم بمواقع الجمل صعب المسلک، یہ بہت ہی مشکل کام ہے یہ سمجھنا کہ کہاں پر ہم وصل کریں جملات کے درمیان اور کہاں پر جملوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کریں، یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جو بلاغت کا ایک بڑا حصہ رکھتا ہو، جس کے پاس علم بلاغت کا یعنی ایک وافر حصہ موجود ہو، اور جو علم بلاغت کے لطائف کو محاسن کو جانتا ہو، جو علم بلاغت کے باریکیوں سے آشنا ہو، وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ وَرُزِقَ حَظًّا مِنَ الْمَعْرِفَةِ فِي ذَوْقِ الْكَلَامِ، اور وہ بندہ کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملکہ دیا گیا ہو، ذوق سلیم کا ذوق سلیم دیا گیا ہو۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ جسے کہا جاتا ہے نا۔ مثلا ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو طاقتور اتنا نہ ہو لیکن بہت ہی ذہین و فطین ہو سکتا ہے ایک بندہ جسمانی حوالے سے بہت ہی طاقتور ہو لیکن اتنا ذہین و فطین نہ ہو۔ تو کچھ صلاحیتیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض انسانوں کو دی گئی ہوتی ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں میں وہ نہیں پائی جاتی، نہیں، دوسروں میں بھی وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں لیکن بعض کی نسبت کم۔ بعض صلاحیتیں بعض افراد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ابتدائی طور پر ہی، اور بعض صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی، اور پھر جب جو انسان اپنی صلاحیت کو جتنا پالش کرتا ہے تو اتنا اور بھی وہ نکھرتا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ذوق سلیم پیدائشی طور پر ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ ادب اور ان چیزوں سے زیادہ ہی شوق رکھتے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں
اور جب پھر وہ اپنے اس ملکے کو، اس صلاحیت کو، اس صفت کو جب وہ اور بھی پالش کرتے ہیں تو وہ پھر یعنی بہت ہی بہتر انداز میں سامنے آتی ہے. تو ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ سمجھنا ایک مشکل کام ہے، اس باب کی غموز میں سے ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. وعظیم خطرہ وکثیر فائدتہ، یعنی اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اگر کوئی اس چیز کو سمجھ جائے. بلکہ یہاں تک کہ بعض بلغاء نے، بعض علم بلاغت کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ بلاغت کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدگی سے جواب دیا کہ ہی معرفت الفصل والوصل، کہ بلاغت تو فصل اور وصل کے بارے میں جاننے کا ہی نام ہے. یہاں پر بعض البلاغاء سے مراد ابو علی الفارسی ہے. تعریف الفصل والوصل فی حدود البلاغہ. ایک تو فصل اور وصل کا لغوی معنی ہے. وصل یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، فصل ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا، جدا کرنا. لیکن علم بلاغت میں وصل کا مطلب کیا ہے، علم بلاغت میں فصل کا مطلب کیا ہے، ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم بلاغت میں وصل کا جو اصطلاح ہے اس کا معنی کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ الوصل عطف جملۃ علی اخرى بالواو والفصل ترک هذا العطف والمجيء بها منصورۃ تستأنف واحدۃ منها بعد الاخرى. فرماتے ہیں کہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کو دوسری جملے کے ساتھ ملانا واو عاطفہ کے ذریعے سے، واو عاطفہ کے ذریعے سے ایک جملے کو دوسری جملے کے ساتھ ملانا. اب یہاں پر حروف عطفہ میں سے فقط واو عاطفہ کا ذکر ہے، باقی حروف کا ذکر نہیں ہے. اگر باقی حروف کے ذریعے سے ایک جملے کو دوسری جملے کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ علم بلاغت کی روح سے وصل شمار نہ ہوگا. ایسا کیوں نہ ہوگا تو وہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کا. فصل کا مطلب یہ ہے کہ دو جملوں کو الگ الگ ذکر کرنا، دو جملوں کو علیحدہ ذکر کرنا، واو کے ذریعے سے ان کے درمیان یعنی ربط پیدا نہ کرنا. فالجملة الثانية تأتي في الأساليب البلیغة مفصولة أحيانا وموصولة أحيانا. تو یہ جو دوسرا جملہ ہوتا ہے لازم سی بات ہے کبھی کبھار یہ پہلے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور کبھی کبھار یہ پہلے جملے سے الگ ہوگا. تو کبھی کبھار مقام ایسا ہوتا ہے، محل ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر یہ پہلے جملے سے ملا ہوا ہو تب کلام فصیح و بلیغ شمار ہوگی، اور کبھی کبھار اگر یہ پہلے جملے سے ملا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو تب کلام فصیح و بلیغ شمار ہوگی. فمن الفصل قوله تعالی، پہلے فصل کے لیے ایک مثال لے کر آتے ہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. الفصلت آیت نمبر 34. نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، بدی کو نیکی سے دور کرو. فجملۃ ادفع مفصولۃ عما قبلها. فرماتے ہیں کہ جو ادفع ہے یعنی جو دوسرا جملہ ہے ادفع بالتی ہی احسن، یہ پہلے جملے سے علیحدہ طور پر ذکر ہے. ان دو جملوں کے درمیان واو عاطفہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر ولو قیل وادفع بالتی ہی احسن لما کان بلیغا، اگر ان دو کے درمیان واو عاطفہ کو لایا جائے اور وادفع بالتی ہی احسن کہا جائے تو یہ بلیغ شمار نہیں ہوگی، اور قرآن سے بلیغ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. ومن الوصل قوله تعالی، وصل کے لیے بھی مثال لے کر آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورۃ التوبہ آیت نمبر 119. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جنہوں نے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جملے اور دوسرے جملے کے درمیان ربط پیدا کیا گیا ہے واو کے ذریعے سے. ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اگر یہاں پر ایسا نہ کیا جاتا عطف الجملۃ وَكُونُوا عَلَى مَا قَبْلَهَا
وَلَوْ قِيلَ اتَّقُوا اللَّهَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لَمَا كَانَ بَلِيغًا، یعنی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر کلام بلیغ نہ ہوتا، یعنی پھر اتنی بلاغت کلام میں نہ آتی جتنا ابھی ہے۔ تفسیر الدر المنصور میں ابن عباس سے جو روایت نقل ہے، اہل سنت کی مشہور تفسیر ہے، جلال الدین سیوطی صاحب کی تفسیر ہے، اس کے مطابق یہاں پر اس آیت میں الصادقین سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔